أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. سورہ علق ہم نے پڑھ لی اور سورہ قدر جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں رمضان سے. تو آج سورۃ البینہ پڑھیں گے انشاءاللہ. مدنی سورت ہے جی. اور جو سورۃ البینہ ہے بیان سے ہے، مبین سے ہے. اس کا مطلب ہے واضح، بہت واضح چیز، واضح کر دینے والی. بینہ کی روٹ کون بتائے گا؟ بایان. اس سے لفظ بنائیں، آپ بنائیں حفصہ. بایان سے جلدی جلدی بنائیں. بیان. آپ نادیہ کوشش کریں، عام لفظ ہیں بیان جیسے. آپ بنائیں. اتنا ٹائم. بین کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اردو کا لفظ ہے جی. مبین. آپ کچھ بھی. ابیان کیا ہوتا ہے؟ بیان، مبین، تبین اور بینہ. بینہ تو کئی لفظ آپ اردو میں سے استعمال کرتے ہیں اور عربی میں تو کرتے ہی ہیں. تو بینہ کا مطلب ہے دلیل. دلیل لفظی طور پر بین کا مطلب ہوتا ہے واضح. واضح. نور و مبین، واضح نور. مبین کہتے ہیں بہت روشن کو، مبالغہ آ جاتا ہے نا. تو بینہ بھی واضح کر دینے والی کو کہتے ہیں. تو پھر دلیل واضح کرتی. دلیل اصل میں اس کا لٹرل میننگ نہیں ہے، لغوی معنی نہیں ہے، اصطلاحی ہے. لغوی معنی ہے واضح کر دینے والی چیز. تو دلیل چیز بات کو واضح کرتی ہے نا. تو اسی لیے پھر اس کا معنی دلیل بھی ہے. تو اس صورت کو اللہ نے دلیل قرار دیا اور اس میں لفظ بھی بینہ کا استعمال ہوا. مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے. اور چھوٹی صورتوں میں سے بہت کم صورتیں مدینہ میں آئی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ماشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا اس صورت میں کہ لوگوں کے منہاج، راستے الگ الگ رہیں گے. یا تو وہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے اور یا وہ آپ کے مخالف رہیں گے. کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اصل اس کا موضوع یہی ہے. یا وہ اسلام قبول کر کے تمہارے بھائی بن جائیں گے یا وہ تمہارے دشمن رہیں گے. درمیان کا رستہ نہیں نکل سکتا جو آج ہم نکالنا چاہ رہے ہیں نا، ہے نا. اور یو اے ای میں وہ بنی ہے، بلڈنگ بھی بنی ہے جی. کیا اس کا نام رکھا گیا ہے؟ اب دیکھیں، نام اٹک گیا میرے ذہن میں. سارے جو الہامی مذاہب ہے ان کی جوائنٹ عبادت گاہ بنائی گئی ہے. یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں کی جوائنٹ عبادت گاہ بنائی گئی کہ جی سارے جو الہامی مذاہب ان کے درمیان اتحاد پیدا کیا جائے. نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا. آپ الہامی مذاہب کی بات کرتے ہیں، آپ شیعہ سنی میں اتحاد پیدا کر کے دکھاتے. نہیں ہو سکتا. عقیدہ اتنی معمولی چیز نہیں ہوتی. یا تو عقیدہ بدلے گا، شیعہ سنی ہو جائے گا، یا خدا نہ خواستہ ایک صحیح اہل سنت مذہب کا بندہ. میں سنی وہ نہیں، سنا سنایا سنی نہیں کہہ رہی. میں دو جو گروہ بنے اہل سنت اور شیعہ، میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ یا تو صحیح اہل سنت والجماعت مذہب کو اختیار کریں گے کوئی شیعہ حضرات اور ہماری طرف آ جائیں گے، یا پھر اہل سنت خدا نہ خواستہ منحرف ہو کر شیعہ فقہ میں چلے جائیں گے. لیکن آپ کہیں شیعہ اور سنی مل جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر ٹائمنگ ہوگا، ہمیشہ ہوا ہے. ایک ہی پرچم کے تلے، وہ ہے جہاد کا پرچم.
جہاد کے پرچم کے نیچے سب اکٹھے ہوئے، کیا شیعہ تو کیا سنی تو کیا وہابی، وہ پھر سارے اکٹھے، لیکن وہ ٹائم بینگ ہے، اپنے اختلافات بھلا کر ایک اجتماعی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے. فار ایگزامپل بیت المقدس کی جب شروع ہوئی ہے جنگ صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے وقت میں، تو آپ دیکھیں کہ جو لیڈنگ ممالک تھے وہ تو شیعہ تھے، یعنی کہ مصر جو تھا وہ سنی تھا، شام جو ہے وہاں پر شیعہ مذہب کی اکثریت تھی، عراق میں بھی شیعہ کی اکثریت، لیکن پوری دنیا سے اہل سنت آئے ہیں، ترکی سے، ہندوستان سے، انڈونیشیا، ملائیشیا، ساری مسلم دنیا سے لوگ اکٹھے ہوئے. حکومتیں اکٹھی نہیں ہوئی، حکومتیں اکٹھی نہیں ہوئی. صلاح الدین ایوبی اکیلے تھے اس محاذ پر بحیثیت حکمران، کسی نے ساتھ نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ شام کے حاکم تھے، اور جب نور الدین زنگی نے وفات پائی ہے تو سوری مصر کے حاکم تھے جو ہیں صلاح الدین ایوبی، انہیں گورنر بنایا تھا نور الدین زنگی نے. تو جب نور الدین زنگی نے وفات پائی ہے تو انہیں پھر ٹیک اوور کرنا پڑا مصر اور شام دونوں حکومتوں، کیونکہ جو آگے ان کے بچے تھے، نور الدین زنگی کا بیٹا تو بہت کم سن تھا، تو جو آگے وزراء وغیرہ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ جاری رکھی جائے عیسائیوں کے ساتھ، بیت المقدس کا مارکا جاری رکھا جائے، وہ نہیں چاہتے، تو حکومت کی سپورٹ کے بغیر تو ایوبی نہیں لڑ سکتے. تو پھر انہوں نے، مصر کی حکومت تو ہاتھ میں ہی تھی، انہوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، مگر شام پر پھر حملہ کرنا پڑا، جنگ ہوئی. تو حکومتیں اکٹھی نہیں ہوئی، لیکن عوام پوری دنیا سے آئے اور صلاح الدین ایوبی کے پرچم کے تلے جمع ہوئے، اور جاب کے لیے بھی نہیں، رضاکارانہ والنٹیرلی آئے. بعد میں مال غنیمت میں سے حصے ملے، لیکن مال غنیمت کے لیے نہیں آئے، کوئی ٹاواں ٹاواں آیا ہوگا، اکثریت جہاد کے لیے آئے. تو یہ فرق اس وقت بٹ گیا تھا کہ کون شیعہ تو کون سنی، لیکن یہ صرف جہاد کے پرچم کے تلے تھے، اس کے سوا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اللہ نے اس صورت میں یہ واضح کر دیا کہ یا تو مسلمان ہو جائیں گے اور یا تمہارے دشمن رہیں گے، تین گروہ رہیں گے دنیا، کفار، اہل کتاب مشرک، اور مومن. اور ہمارا ایک گروہ بھی آج اہل کتاب مشرک ہو جائے. اللہ ہم پہ رحم کرے. اس صورت کے ساتھ ایک خوبصورت بات بھی جڑی ہوئی ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معزز صحابہ میں سے ہیں. ان کا واقعہ یاد آتا ہے؟ نام سن کر کوئی بات یاد آئے؟ آپ سے سوال نہیں، آپ نے پڑھا نہیں، لہٰذا آپ ریلیکس رہیں، جن سے ہے ان کو بتانے دیں. آپ کہاں تھی؟ ابی بن کعب پیغام لے کر کے آپ نہ کریں، بس کس کے پاس پیغام لے کر گئے تھے؟ سوری میں کنیکٹ نہیں کر پائی. تبوک کے موقع پر کس کے پاس پیغام لے کر گئے تھے؟ کا سردار تھا. تبوک کس کے ساتھ لڑی گئی تھی؟ مشرک تو بہت سارے ہیں، قوم کا نام لیں. جی جی جلدی جلدی، اتنے گیپ آپ دیں گے نا ریکارڈنگ میں اتنے گیپ آئیں گے. بتائیں. رومنس کے ساتھ لڑی گئی تھی، تو وہ ہیراکل سے ملنے گئے تھے، تو پھر بس بھائی تبوک سے کوئی لینا دینا نہیں. وہی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جی جی بہت اچھا، سورت نہیں آیت. اور بتائے نہیں، آپ نے پوچھا تھا، آپ نے کہا بھائی آپ کو پتا ہے قرآن کی سب سے عظیم سورہ آیا کون سی ہے؟ تو پھر کون سی تھی؟ واقعہ تو آپ کو صحیح بات، یعنی کہ شخص صحیح یاد ہے، واقعہ صحیح یاد نہیں. آیت پوچھی تھی، آیت. تو آیت کون سی ہے سب سے عظیم؟ اتنا قرآن ختم ہونے والا ہے، مکمل ہونے والا ہے، تو ایسے ریئیکشن دے کر نا، اور ایسے ایکسپریشن دے کر میرا موڈ نہ خراب کرے. آیت الکرسی. لیکن میں نے واقعہ پوچھا، آپ نے حدیث صحیح سنائی، لیکن یہ نہیں میں پوچھ رہی. یہ تو بڑی دور کار بات ہے نا، کسی کو یاد رہے نہ رہے. وہی بن کعب کا تو بڑا مشہور واقعہ ہے. یہ بھی تفسیر کی ایک روایت ہے نا، حدیث ہے، بالکل صحیح ہے.
صحیح کہا آپ نے. ابی بن کعب سے تقویٰ کا معنی پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ بھی ایک انڈائریکٹ روایت ہے نا, میں تو ڈائریکٹ واقعہ پوچھ رہی ہوں آپ سے. اصل میں ہوتا یہی ہے, جب آپ کوئی چیز ڈھونڈتے سامنے نہیں دیکھتے, دور دور دیکھتے. جی پلیز, کون سا واقعہ؟ جی بڑی دیر سے یاد آیا. سورہ توبہ میں جو 3 صاحب کا واقعہ ہے جو نہیں گئے تھے غزوہ تبوک میں, تو انہوں نے ان کو اس واقعے کو سنایا ابی بن کعب نے. کتنی بار پڑھ لیا ہے آپ نے؟ تجھ کو ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. کیا کہوں میں آپ لوگوں کو, بہت افسوس ہوتا ہے مجھے جب آپ لوگ آنسر موٹی موٹی باتوں کا نہیں دے سکتے. النسیان آفت العلم. مشہور شخصیت ہے جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہی کا واقعہ ہے غزوہ تبوک کا. غزوہ تبوک تو آپ نے صحیح کہا, پر یہ آپ کہاں سے لے آئی تھی جا کر کا مشرکوں کے سردار سے ملے؟ غزوہ تبوک تو پیش آئے رومنس کے ساتھ, ہرقل کے ساتھ کہاں جا کر ملنا تھا؟ کیا ہوا؟ کس چیز کو کس کے ساتھ ملایا؟ اور کسی بھی جنگ میں کسی صحابی نے بھی جا کر کبھی بھی بات نہیں کی. کس چیز کو ملایا؟ کہاں بھولی؟ کیا روکنا چاہ رہے تھے جنگ کو, انہوں نے جا کے کہا وہی ہوگا. کس کو کہا تھا؟ بندے کا نام بتائیں نا, کس کو کہا تھا؟ شاید میں آپ کی ہیلپ کر سکوں. آپ کوئی 2-3 واقعات کو مکس کر رہی ہیں, اور ابی بن کعب کی طرف سے ایسا کبھی نہیں ہوا. ہاں کسی اور کی طرف سے, جیسے کل میں نے آپ کو بتایا کہ جو تھے حکیم بن حزام, انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو روکا تھا بدر کے موقع پر کہ جنگ سے رک جاؤ. اسی طرح خندق کے موقع پر جب مسئلہ بہت بڑھ گیا تھا تو نعیم بن عبداللہ جو تھے انہوں نے جا کر جو بنی قریظہ والے تھے ان میں کفار میں پھوٹ ڈالی. تو حضرت ابی بن کعب کا ایسا کوئی واقعہ نہیں. آپ ری چیک کرنا, آپ نا کوئی 2 چیزوں کو کنفیوز کر رہے, ٹھیک ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, ان کا غزوہ تبوک کا واقعہ ہے توبہ میں, مگر وہ وہی واقعہ ہے کہ یہ 3 لوگ جو تھے ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیع اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں پیچھے رہ گئے تھے. اور اس واقعے کو نریٹ بھی ابی بن کعب نے ہی کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض رہے, 50 دن ان کا بائیکاٹ رہا. 50ویں دن ان لوگوں کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا الحمدللہ. یہ وہی ابی بن کعب, ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ ابی بن کعب ہیں جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا 4 لوگوں سے قرآن سیکھو. سالم مولا ابو حذیفہ, عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عامر اور یہ ابی بن کعب. تو ابی بن کعب ان میں چوتھے ہیں, ٹھیک ہے؟ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال بھی کیا تھا ان سے کہ مجھے بتائیں تقویٰ کیا ہے. سالم, اصل نام سالم ہے. مولا ابو حذیفہ کا مطلب ہے کہ ابو حذیفہ کے غلام تھے, انہوں نے آزاد کر دی, ٹھیک ہے؟ ابو حذیفہ عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے. چیزوں کو یاد رکھا کریں, کنیکٹ کیا کریں. عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے. انہی بیٹے ابو حذیفہ کا تانا دیا تھا نا ابو جہل نے کہ ابو حذیفہ محمد کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور عتبہ کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ابو حذیفہ مارا جائے گا, اس لیے یہ جنگ روکنا چاہتے ہیں. تو وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ابو حذیفہ, ٹھیک ہے؟ ایک حذیفہ بن یمان ہے رازدار رسول, وہ علیحدہ ہیں, وہ حذیفہ ہیں, ٹھیک ہے؟ اور یہ بو حذیفہ, ان کی کنیت ہے بو حذیفہ, حذیفہ کا باپ, ٹھیک ہے؟ تو بو حذیفہ جو ہے یہ عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے ہیں, ولید بن عتبہ کے بھائی. وہ تو سارا ایک ہی واقعہ ہے نا, وہ سارا ایک ہی کنیکٹڈ واقعہ ہے. اس سے کیسے ہو سکتا ہے نا, وہ بالکل الگ ہے. نہیں آپ کہہ رہی ہیں, میں سمجھ رہی ہوں. ناہید یہ کہہ رہی ہیں کہ جو لیٹر 50th ڈے پر لیٹر آیا تھا حضرت ابی بن کعب کو ہرقل کیسر روم کی طرف سے, جو ایک تاجر نے دیا, اس میں لکھا تھا کہ تمہارے سردار نے بڑی بدسلوکی کی ہے, میرے پاس آ جاؤ تمہیں عہدہ دوں گا. تو انہوں نے وہاں پر ایک لوہار کی بھٹی تھی اس میں ڈال دیا اور کہا یہ مصیبت ابھی باقی تھی میرے لیے.
उसके बाद ये अल्लाह ने माफ कर दिया इतनी बड़ी आजमाइश में जब वो पास हो गए। तो नाहीद ये कह रही कि शायद इस वाक्य को समीना कनेक्ट कर रही है। मैं कह रही हूँ यहाँ से कनेक्शन बनता नहीं है ना, बन नहीं सकता। समीना बिल्कुल ही और बात कर रही है। वो ये कह रही है कि उबई बिन काब ने जाकर सुलह करवाने की, जंग रोकने की कोशिश की थी। अहले नबवी में ऐसा कोई वाकया नहीं। ठीक है, इसको री स्टडी कीजिएगा, कोई बात नहीं, चीजें मिक्स हो जाती। मेरे दिन में आप भी हमारे सारे जिंदगी पे उनके साथ हुआ था। हातिब बिन उबई बलता का वाकया जरूर है कि उन्होंने लेटर भेजा था फतेह मक्का के मौके पर, मगर वो हातिब बिन उबई बलता, उन्होंने भी जंग रोकने की बात नहीं की थी, जंग तो रुक सकती नहीं थी। उन्होंने इतला भेजी थी कि हमला होने वाला। बहरहाल हिस्ट्री है, बाज़ोकात उलझ जाती है, मुझे नहीं पता कहाँ आप उलझी हैं, अल्लाह आसानी करेगा। बहरहाल बात मैं आपको कुछ और सुनाने लगी थी, मगर आपकी निस्यान ने बात को कहाँ से कहाँ ला निकाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलवाया और उनसे कहा, काब, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं आपको लम यकुनिल लजीना सुनाऊं। तो हजरत काब ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया? तो आपने कहा हाँ। तो काब रोने लगे खुशी से। तो ये है जी वो दर्जा जो अल्लाह के बंदों को हासिल होता है, और ये कुरान की मोहब्बत से हासिल हुआ। क्योंकि सभी सहाबा कुरान पढ़ते थे, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तलकीन की, जिन 4 लोगों से कुरान सीखने की, उनमें एक जो है उबई बिन काब। तो फिर स्पेशलिटी तो कोई थी ना उबई बिन काब। तो ये कुरान की मोहब्बत थी जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये वैल्यू दी काब को, कि अल्लाह ने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, क्योंकि जिब्राइल का मैसेज नहीं ना कहा आपने, आपने कहा अल्लाह ने मुझसे कहा का उबई बिन काब कि मैं आपको सूरह लम यकुन सुनाऊं। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया? तो आपने कहा हाँ। तो जिब्राइल से पैगाम नहीं आया जी, अल्लाह ने आपसे डायरेक्ट बात फरमाई जैसे भी फरमाई, और आपको ये मैसेज दिया गया। तो ये इतनी बड़ी अहमियत, ये इतना अजीम मकाम क्यों मिला? कुरान की वजह। तो दुनिया में जो सबसे बड़ी नेमत किसी को मिली है वो है कुरान। कुरान से जुड़ जाना, कुरान की समझ आ जाना, कुरान पढ़ने की तौफीक मिल जाना, कुरान के लिए वक्त निकालने की तौफीक मिल जाना, इससे बड़ी नेमत दुनिया में किसी को कोई कभी हासिल नहीं है। और जिस शख्स को कुरान की नेमत हासिल है और उसके बाद वो किसी दूसरे की किसी अदना नेमत पर, हुस्न पर या माल पर या औलाद पर रश्क करता है कि ओहो इसको ये मिल गया और मैं महरूम रह गया, तो वो नाशुक्र, सबसे बड़ी नाशुक्री है, सबसे बड़ी नाशुक्री। क्योंकि सबसे बड़ी नेमत है किसी का कुरान का फहम पा लेना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह जिससे राजी होता है उसे कुरान का फहम आता। तो ये मामूली बात नहीं है। इतने बड़े एरिए में से आप चंद लोगों को अल्लाह ने चुना है, ये मामूली बात नहीं, ये बिल्कुल मामूली बात नहीं। मगर मसला ये है कि हमने उलट दिया ना सारा कुछ, अपसाइड डाउन कर दिया। लिहाजा हमें होता है कि ये कि उसके तो बच्चे हैं, हाँ ठीक है मैं कुरान पढ़ती हूँ, हाँ ठीक है मैं कुरान पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरी तो औलाद ही नहीं है, मेरा तो अपना घर ही नहीं है, वो मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत है। तो ये सबसे बड़ी नाशुक्री है, और ये इस नेमत की सबसे बड़ी नाकदरी। और सबसे ज्यादा अल्लाह का ज़बना किसी बात पर होते हैं कि अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की। तो इस बात पर शुक्रगुजारी किया करें कि अल्लाह ने कुरान पढ़ने वालों में शामिल तो रखा, और ये कुरान ही की बदौलत थी इतने माशाल्लाह सहाबा, कितने प्यारे प्यारे नाम हैं, और उनमें चुने गए उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला। और अल्लाह की मोहब्बत मुलाहिजा करें कि अल्लाह ने अपना कलाम का एक टुकड़ा कहा अपने नबी से कि आप सुनाएं उबई। किस मोहब्बत से सुनते होंगे उबई, किस तरह की मोहब्बत होगी उनकी अल्लाह के कलाम से, कि अल्लाह ने खुद ये फरमाया। और मैं जितना इस बात पर सोचती हूँ, मुझे उबई की अल्लाह से मोहब्बत पर रश्क आता है, उबई की जो मोहब्बत थी अल्लाह के कलाम से। क्योंकि मामूली बात नहीं है ना, आप किसी को अपना, अगर आप फर्ज करें आप एक शायर हो, तो आप अपना अहम तरीन शेर उसी को सुनाएंगे जो सबसे ज्यादा आपके कलाम पर तवज्जो दे, जो सबसे ज्यादा उससे लुत्फ अंदोज होने वाला हो, जो उसको समझने वाला हो। हर किसी को तो नहीं सुनाएंगे ना, कदरों को तो सुनाना ही नहीं पसंद करेंगे। तो ये अल्लाह का कलाम है, कुरान दर हकीकत क्या है? अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह अपने कलाम के एक टुकड़े को, एक चैप्टर को कह रहे हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उबई को जाकर सुनाएं। हालांकि वैसे तो आप सुना ही चुके थे, वही थे, सबको सुना चुके थे,
تو پھر ابئی میں خوبی تو تھی، ابئی میں وہ اخلاص تھا. تو دیکھیے سننے کے بھی آداب ہوتے ہیں. اچھا سامع ہونا بھی بڑی بات ہے جی، اور پھر وہ سامع قرآن کا سامع ہو، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. تو قرآن کو سنا بھی کرے. اور یہ جو ہم نے ایک پابندی اپنے پر عائد کر رکھی ہے نا کہ قرآن توجہ سے سنے، بے شک اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَإِذَا قِرَأَتِ الْقُرْآنَ فَأَنصِتُوا وَاسْمَعُوا، جب تم پر قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور توجہ سے سنو. لیکن یہ حکم ہر حال میں نہیں. ابھی آپ قرآن کلاس میں ہیں، توجہ سے سنیں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی سے کہا کہ بھئی مجھے سناؤ تو توجہ سے سنیں گے. لیکن اگر آپ کام وغیرہ کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی تلاوت چلا لی ہو تو ظاہر ہے کام کرتے ہوئے آپ 100% توجہ نہیں دے سکتے، تب بھی سنیں. آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی، آپ سن بھی نہیں رہے، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، کہیں شادی پر گئے ہیں، وہاں کوئی گانا چل رہا ہے، آپ سن بھی نہیں رہے، آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے، آپ باتیں کر رہے ہیں یا آپ ذکر کر رہے ہیں. اچھا آپ گھر آ جاتے ہیں اور آؤٹ آف نو وے آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور دماغ میں وہ گانا چلتا ہے، چلتا ہے نا. آپ کو اس کے الفاظ یاد آتے ہیں، اس کی ٹیون یاد آتی ہے، حالانکہ آپ نے تو توجہ سے سنا بھی نہیں. ہم بے دہانی سے بھی جو چیزیں سنتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں اسٹور ہوتی ہیں. تو اگر آپ قرآن سنیں گے تو پھر قرآن نہیں چلے گا. اچھا آپ کوئی لیکچر سن رہے ہو بے دہانی سے ہی صحیح، یعنی کہ آپ نے کہیں کوئی بات سنی، آپ چل رہے ہیں، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اور آپ کے کان میں پڑ رہا ہے، یا کہیں پہ کوئی لیکچر چل رہا ہے، آپ مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، کچھ بائے کر رہے ہیں، آپ کے کان میں بات پڑی، تو بعد میں وہ بات یاد آتی آتی. تو عدم توجہ سے سنی ہوئی باتیں بھی یاد آتی ہیں، ہاں پوری نہیں آتی، ادھوری ادھوری آتی ہے، لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو کام کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ گانے چلائے جائیں، بجائے اس کے کہ مختلف اور چیزیں جو ہیں وہ لگائی جائیں، آپ تلاوت لگائیں اور سنیں. جتنا بھی کان میں پڑے گا اس کا نفع ہوگا انشاءاللہ. تو قرآن کا سننا یہ بھی ایک عبادت ہے اور اس کا بہت نفع. سورہ بینہ کا ایک نام لم یکن بھی ہے، حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بینہ نہیں کہا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا میں آپ کو سورہ لم یکن سناؤں. تو لم یکن بھی اس کا ایک نام. اور دیکھیں کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اللہ بھی اسے یاد رکھتا ہے. ابئی کو بھی تو رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیے آپ کا ویکینڈ ہے، ہوم ورک دے رہی ہوں آپ کو. حضرت ابئی بن کعب کے حالات زندگی پڑھ کر آنے ہیں، ٹھیک ہے. پیر کی کلاس میں پوچھوں گی آپ سے کہ کیا پڑھ. آپ لکھ تو رہے ہیں مگر آپ سپارہ کھولیں گے گھر جا کر. وہ ایک خاتون ہمارے پشاور میں کہانی سناتے تھے بڑے بچوں کو کہ ایک خاتون جو ہے نا ہر بات کی گانٹھ باندھ لیتی ہے اپنے دوپٹے میں، کہ یعنی کہ جیسے کھانا پکانا ہے گانٹھ باندھ لی، ڈسٹنگ کرنا ہے گانٹھ باندھ لی، اسٹیچنگ کرنا ہے گانٹھ باندھ لی. اب بعد میں وہ بیٹھ کر یہ دیکھیے کون سی گانٹھ کس بات کے لیے. یہ آپ کی گانٹھیں ہیں، ان گانٹھوں کو کھول دیجیے، اپنے دماغ کو استعمال کیجیے. آپ کو اپنے دماغ پر بھروسہ کیوں نہیں؟ یہ بہت ہی بڑا میموری کارڈ ہے اور اس کی میمورائزیشن کی طاقت بہت زیادہ، اور پارے میں لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں گھروں میں اگر آپ جیسے فریج پر یا کہیں کچھ چٹ لکھ کر اپنی ٹو ڈو لسٹ لکھ لیں، موٹے موٹے کام میں بھی لکھ لیتی ہوں، لیکن وہ سامنے ہوگا، کاپی میں لکھا کہاں نظر آئے گا. یا تو کاپی کھولیں، جیسے میں لکھ کر نہیں لگاتی، جب سے بچے بڑے وہ پھینک پھونک دیتے تھے چھوٹی تھی، تو پھر میں نے کاپی پر لکھنے کی عادت بنائی، ڈیلی ورک اپنا. لیکن میں صبح نماز کے بعد سب سے پہلا کام اپنی کاپی کھولنے کا کرتی ہوں، پھر میں ظہر کے بعد بھی اپنی کاپی کھول کر دیکھتی ہوں کہ کیا ہو گیا کیا رہ گیا. تو یا تو پھر آپ کی یہ عادت ہو، آپ تو ویکینڈ پہ جا کے پارا رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو آپ پیر کو اٹھا کے لے آتے ہیں. اگر آپ سبق یاد ہی کر رہے ہوتے تو آپ ایسے میری شکل تھوڑی دیکھتے میرے سوالوں کے جواب میں. جب میں رحیق المختوم پڑھا رہی تھی تب میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ جو پڑھے اسے گھر جا کر ایک بار ریوائز کریں اور اس میں جو واقعات ہیں اور ان کے جو نام ہیں ان کو یاد کریں. 10 سال کی ہسٹری ہے، مکہ کے تو اتنے کوئی واقعات ہیں ہی نہیں، مدینہ کی ہے تھوڑی سی جو یاد رکھنی پڑتی ہے. درخواست کی تھی مگر آپ نے بالکل اس کو قابل اعتنا نہیں جانا، اسی لیے تو آپ کو چیزیں بھول جاتی ہیں. تو لہٰذا جو آپ لکھ رہے ہیں
وہ تاکہ نسیاں ہی بننا ہے گھر جا کر، آپ کو کون سا پارا کھول کر دیکھنا ہے، تو لہذا کوئی اور طریقہ اختیار کریں. ٹرائی ٹو یوز سم بیٹر میتھڈ ٹو میمورائز دس تھنگ. اور یہ بھی آپ کو میمورائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو ایک صحابی کی سیرت پڑھنی، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی. چلیے، اصل میں ہاتھی بہت ہے نا آپ کی زندگیوں میں، ان کو چھوڑ دیں اور فوکسڈ ہو جائیں تو چیزیں صحیح ہو جائیں. ابن معین کا قصہ میں آپ کو کئی بار سنا چکی ہوں کہ ابن معین اندلس سے حدیث پڑھنے مدینہ آئے تھے امام مالک کے پاس، یورپ سے آئے آل تھرو دا وے. تو ایک دن مکہ میں کوئی ہاتھی لے آیا، سوری مدینہ میں. تو وہاں ہاتھی ہوتا نہیں، تو لوگ بچے دیکھنے، سب ینگسٹرز تھے نا، سب بچے مراد 18 20 سال 15 سال سے 18 کی ایج کے لڑکے، سب نکل گئے باہر، صرف ابن معین بیٹھے رہ گئے. امام مالک نے کہا کہ ابن معین ہاتھی دیکھنے نہیں جاؤ گے؟ وہ کہنے لگے سر میں آل تھرو دا وے اندلس سے مدینہ ہاتھی دیکھنے نہیں آئے، علم سیکھنے آئے. تو یہ جو طرح طرح کے ہاتھی ہم نے پالے ہوئے ہیں نا، ان کو چھوڑ دیں گے نا تو آپ دیکھیں گے آپ فوکسڈ ہو جائیں. اور جو فوکسڈ ہوتے ہیں وہ صحیح علم سے. اللہ آپ کے لیے آسان کر دے. آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے نہیں سنا. ہمارے تو دلوں میں ہی بڑے ہاتھی ہیں. ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم چیزیں مس کر رہے ہوتے ہیں. سبھی کا صحیح سنا نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہمارے جو دلوں کے اندر ہاتھی ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم ان غموں میں کھوئے ہوتے ہیں ماضی کے یا مستقبل کے. ہم اس وقت میں نہیں بیٹھے ہوتے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں ہم کتنے عظیم کام میں بیٹھے ہوتے ہیں. میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے؟ تو جو بت توڑا جانا چاہیے وہ دل کے اندر ویوستھا بت ہو، ان کو توڑنا چاہیے، متوجہ ہو جائے. علم ہو عمل ہو، اس کا ایک ہی کلید ہے، ایک ہی چابی، ایمان اور ارتکاز. فوکس اینڈ بلیو، ایمان اور ارتکاز. آپ کو یقین ہو جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں اور یہ ہوگا، اور اس کے بعد فوکسڈ ہو. ارتکاز، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ارتکاز تو ہے ہی نہیں، ہم بڑے منتشر ذہن کے لوگ. لہٰذا آپ دیکھیں کہ پڑھنے بیٹھے نا، بچوں کو دیکھ لیں، بچے کو دیکھیں، اماں کو دیکھیں، ابا کو دیکھیں، دادی کو دیکھیں، نانی کو دیکھیں، ایوری ون از اے وکٹم آف دس ڈیزیز. بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، پینسل چل رہی ہے آدمی، پیر ہل رہا ہے، گھٹنا ہل رہا ہے، ٹیپ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. یہ استرار کیا ہے؟ منتشر ذہنی ہے. آپ فوکس نہیں. نماز میں کیوں حکم ہے انگلی نہیں ہلانی، خارش نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، متوجہ ہونا ہے. اور جب آپ اس پر سنجیدگی سے پریکٹس کرتے ہیں تو کچھ عرصے میں آپ دیکھتے ہیں کہ دوران نماز یہ چیزیں بند ہو جاتی ہیں. آپ بغیر ہلے جلے نماز ادا کر لیتے ہیں. دوران نماز نہ خارش ہوتی ہے، نہ کچھ کان میں گھومتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ چیزیں ختم ہو جاتی کیونکہ آپ کو فوکس کرنا کسی حد تک آ جاتا. لیکن ہم اپنے کاموں میں، کسی بھی کام میں ہم فوکس نہیں، اور علم میں تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اس وقت جب ہم پڑھ رہے تھے، چاہے دنیا کا پڑھ رہے ہوں، دنیا کے ٹیچرز کو بھی آپ دیکھیں، ساتھ ساتھ وہ بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اپنی میسج چیک کر رہے ہیں. استرار، انتشار. تو ایک منتشر ذہن مرتکز نہیں ہو سکتا. اردو مشکل ہو گئی. ایک ایسا ذہن جو جمبل اپ ہوا ہے وہ فوکسڈ نہیں ہو سکتا. تو انتشار اور ارتکاز اپوزٹ ہے. انتشار سے بچیں اور فوکسڈ ہو، تب پھر علم آپ کو لطف دینے لگے، علم کا آپ کو مزہ آنے لگے انشاءاللہ.
आप देखिए, आप एक ड्राउनी फिल्म देख रहे होते हैं, कभी डर जाते हैं ड्राउनी सीन पर, हालांकि आपको पता है कि स्क्रीन के अंदर हो रहा है, बाहर कुछ नहीं आने लगा। और ये भी आपको अच्छी तरह पता है, सब मेकअप है, सब जो है वो साउंड इफेक्ट्स है। क्यों डर जाते हैं? आप पूरी तरह खुबे हुए होते हैं, है ना, आप उस सीन का हिस्सा बने हुए होते हैं। तो फिर जब एक जोरदार आवाज आती है तो आप ऐवी चीख मारते हो, लेकिन वो चीख अंदर से आती है ना, क्योंकि आप उसका हिस्सा बने हुए थे, आप पूरी तरह फोकस्ड होते हैं। अच्छा, उस वक्त आपको कुछ पता नहीं चल रहा होता, उस वक्त आप सचमुच भी डरते हैं, यानी कि आप पूरी तरह फिल्म देख रहे हैं, पीछे से कोई आगे उसने हाथ रख लिया या आवाज दे दी, बच्चे ने दी तो उसको तो थप्पड़ ही पड़ जाता, क्योंकि आप डर जाते हैं, क्योंकि आप उस सीन के अंदर पैवस्त हुए होते हैं, फोकस्ड होते हैं। और कई दफा ऐसा जिंदगी में हुआ होगा कि पहले जब बचपने में आप लोग ड्राउनी फिल्में या ड्रामे देखते होंगे, तो बाद में फिर डर भी लगता हो। क्यों डर लगता है? खौफ आता था ना, बाद में भी खौफ आता था, ऐसे लगता था कोई पीछे चल रहा है, अच्छा दीवार में से भी मुंह ही निकल आएगा। ये चीजें होती थी, एक दो दिन उनका असर रहता था, फोकस इतने हुए होते थे। अगर वही फोकस इल्म में हम हासिल कर ले, फिर हमारे दिल बदल जाए। जैसे सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अलैहिम अजमाइन जो कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया ना, उनके स्टूडेंट से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आप कैसे बैठते थे? आपने कहा, बच्चे हम ऐसे बैठते थे जैसे हमारे सरों पर चिड़ियां बैठी हों, हिलेंगी तो उड़ जाएंगी। तो ये फोकस्ड होना, जैसे नमाज में फोकस्ड होकर खड़े होने। तो बदकिस्मती से हम नमाज को भी इसकी रूह के साथ नहीं ना पढ़ते, वरना वहां पर हमें काफी प्रैक्टिस हो। तो अल्लाह इस चीज को हमारे लिए आसान फरमा दे, आमीन। लेकिन फोकस होने की आदत डाल, इससे आपका इल्म मजबूत होगा। सारे अगले पिछले दरवाजे बंद करके अपना इल्म सीखें, फिर देखिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बय्यिना में फरमाते हैं, लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना मुफक्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। नहीं, बाज आ जाने वाले काफिर, चाहे अहले किताब में से हो चाहे मुशरिकीन में से, यहाँ तक कि जब तक कि उनके पास वाज़े दलील ना आ जाए, वाज़े फैसला ना आ जाए। दुश्मनी चल रही थी, मक्की जिंदगी का दरमियाना जमाना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हालात बहुत मुश्किल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू तालिब भी कह चुके थे कि भतीजे मुझ पर इतना बोझ न डालो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर ये मेरे दाहिने हाथ पर सूरज बाएं पर चांद रखते तब भी मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, आप अगर परेशान है तो छोड़ दीजिए, मुझे मेरा अल्लाह का। तो फिर अबू तालिब ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत प्रेशर था, और कुफार हर तरह से परेशान कर रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये ऐलान फरमा दिया, वजाहत फरमा दी कि कुफार बाज नहीं आएंगे, कुफार बाज नहीं आएंगे, मुखालिफत से, दुश्मनी से बाज नहीं आएंगे। अब चाहे वो अहले किताब हो या मुशरिकीन हो, अभी तक अहले किताब से डायरेक्ट वास्ता नहीं था। अहले किताब यहूदी और ईसाई थे ना, तो यहूद करीब रहते थे, ईसाई तो जरा दूर थे। तो ईसाइयों से तो बिल्कुल ही वास्ता नहीं पड़ा था अभी, और यहूद से भी डायरेक्ट वास्ता नहीं पड़ा था। कुफारे मक्का ही दो तीन दफा उनके पास गए थे उनसे मशवरा वगैरह करने, जिसके नतीजे में आपको पता है सूरह यूसुफ आई थी और सूरह काफ आई थी। तो यही उनसे मशवरे लेने एक दो दफा गए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी उन्हें अप्रोच नहीं किया था। हाँ, इक्का दुक्का कोई ईसाई या यहूदी जो है वो आकर आपके पास मुसलमान हो चुके थे, मगर वो पर्सनल लेवल। अभी तक कलेक्टिव लेवल पर आपका वास्ता सिर्फ कुफारे मक्का से, मगर अल्लाह ने उस वक्त ही वाजे कर दिया, क्योंकि अब हिजरत का जमाना करीब था और आगे यहूद से वास्ता पड़ने वाला था। तो इससे पहले कि मुसलमान खुश फहमी में मुब्तला हो, क्योंकि एक सोच तो थी ना कि भाई हैं तो अहले किताब, हमारा ख्याल करेंगे, हमारे मामले में नरमी बरतेंगे, तो अल्लाह ने वहीं पर वाजे कर दिया कि अहले किताब हो या मुशरिक हो। अब मुशरिक कौन? जिनके पास कोई वही मौजूद नहीं है, जैसे हिंदू है, उनके पास कोई वही नहीं है, अब ये बुतों को पूजते हैं। बेसिकली ये भी पूछते खुदा को ही है जिसने कायनात बनाई, लेकिन साथ इन्होंने बुत बना रखे हैं। वही मजहब है जो कुफारे मक्का का था जी, कोई अलग नहीं। इनके पास कोई वही नहीं है, इनके पास यकीनन इन पर पैगंबर तो आए, मगर ये नहीं जानते कि कौन से पैगंबर हैं, ये बस इनकी ख्याली कहानियां ही हैं। इन्होंने अपने दीन को एक देवमाला किस्सा कहानी बना लिया।
इसी तरह आतिश परस्त है, इसी तरह आप देखिए जैन मत वाले हैं, इसी तरह बुद्ध मत वाले हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये वो लोग हैं जिनके पास कोई आसमानी किताब मौजूद नहीं इस वक्त। जो भी आई इन्होंने जाया कर दी, किसी नबी का इनको इल्म नहीं कि इन पर कौन से नबी आए थे और उन्होंने क्या तालीमात दी। तो ये है कुफार और अहले किताब मुशरिक यहूदी और ईसाई। और आज बदकिस्मती से हमारे दरमियान, मुसलमानों के दरमियान जो शिर्क में मुब्तला है वो तीसरा ग्रोह बन गए हैं। तो इनमें अल्लाह ने फरमाया ये कभी बाज नहीं जाएंगे जब तक के वाज़ेह फैसला ना आ जाए। भाई ना, जब तक इन पर फैसला ना आ जाए, इन पर दलील ना आ जाए, जब तक मैं हक को बातिल का फैसला ना कर दूं, ये बाज नहीं आएंगे। तो जी ये कशमकश चलती रहेगी, चलती रही है ना, चल रही है, अभी अपनी पीक पर है। फैसला कब होगा? जब अल्लाह सुब्हाना व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे, फिर फाइनली सब कुछ खत्म। अगली किताब में आज है कि कौन भी जो मुश्किल करते हैं वो तो मुश्किल हो गया हमारे। मैंने भी कहा है, आप फिर कहाँ थी? पहले क्योंकि उनको सही है ना। नहीं, मैंने कहा है कि हमारा भी वो गिरोह जो शिर्क कर रहा है वो भी इसी में शामिल है। रसूल मिनल्लाह, रसूल है एक अल्लाह की तरफ से, यत्लु वो पढ़ता है, सुहुफुन सहीफे मुतहहरा पाकीज़ा, फीहा इसमें कुतुबुन तहरीरें हैं कय्यिमा दुरुस्त। हालांकि इनके दरमियान एक रसूल आ चुका है अल्लाह का जो इन पर पाकीज़ा सहीफे पढ़ता है, जिसमें ऐसी तहरीरें हैं जो बिल्कुल कायम हैं, जो बिल्कुल वाज़े हैं, जो बिल्कुल दुरुस्त है। कय्यिम होता है मजबूत, वाज़े, रोशन, क्लियर, सब माने आ जाते हैं इसके। तो ऐसी तहरीरें हैं जो कायम हैं, मजबूत हैं, वाज़ेह हैं, समझ आने वाली हैं। क्या मतलब है इस बात का? अल्लाह फरमा रहे हैं असल में ये तब तक बाज नहीं आएंगे जब तक हतमी फैसला ना कर दिया जाए। अगर हिदायत कबूल करने पर आमादा होते तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं इनके दरमियान, और इन पर अल्लाह की वही पेश कर रहे हैं कुरान मजीद, जो इनको वाज़ेह दलीलें पेश कर रहा है। मगर ये उन दलाइल को कबूल नहीं कर रहे, कबूल करने को तैयार नहीं है, क्योंकि दरअसल ये हिदायत के मुतलाशी है ही नहीं। तो इसलिए ये बाज नहीं आएंगे, ये इस्लाम दुश्मनी में लगे रहेंगे, मुसलसल लगे रहेंगे, यहां तक कि मैं इनका फाइनल फैसला कर दूं। तो ये तो चलता ही रहेगा जी। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरूज, चराग मुस्तफवी से शरार बू लहब। तो पहले दिन से आखिर तक हक और बातिल का मार्का चलता रहे। कभी हक गालिब आएगा और कभी थोड़े अरसे के लिए बातिल। असल में अहले हक जब कमजोर पड़ जाते हैं, हम कमजोर पड़े हुए हैं, इसलिए बातिल जरा फैला हुआ है। अब अहले हक का जागना भी मजबूरी बन गया है, जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप देखेंगे टेबल विल टर्न इंशाल्लाह, कोई मायूसी की बात नहीं, क्योंकि आखिरकार हक ही गालिब आए। हाँ, ये पलड़ा ऊपर नीचे होता रहे, लेकिन आखिरी कामयाबी हक ही की। तो लिहाजा बातिल को मिटने के लिए है, जा अल हक व ज़हक़ अल बातिल वकाना वकान इन अल बातिला काना ज़हूका। हाँ, व इन अल बातिला काना ज़हूका, जज़ाकल्लाह। हक आ गया, बातिल मिट गया, और बेशक बातिल मिटने ही के लिए होता है। और अल्लाह फरमाते हैं कि हमने हक उतारा ताकि याद मगहुल बातिल, वो सर तोड़ के रख दे बातिल का, और बातिल बेनामो निशान हो जाए। तो हक अपना काम करेगा और कर रहा, और बातिल का जो इतना शर फैला हुआ है और लग रहा है कि बस अब तो शायद दुनिया तबाही होने वाली है, ये भी कुछ ऐसा नहीं होगा। हक गालिब आए इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो फाइनली गालिब तुम ही आओ। तो बस अहले ईमान में शामिल रहे, आखिरकार अल्लाह का करो, हिजबुल्लाह गालिब आए। ये तो वक्ती जो है ना इंतशार। अलबत्ता अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया दो बातें। पहली बात समझने की ये है कि हिदायत का इंहिसार वही पर है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान हक बयान से भी वही सुनकर ईमान नहीं लाया, जो कुरान पढ़कर भी ईमान नहीं लाता, कुरान को समझकर ईमान नहीं लाता, वो फिर ईमान किस चीज पर लाए? कभी अय्यी हदीसिन बादहु युमिनून, कुरान के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे? कुछ बचता ही नहीं। और मोजज़ों से ईमान नहीं आता, ईमान सिर्फ
وہی سے آتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو عظیم صحابہ تھے، مجھے بتائیں کسی نے آپ سے معجزہ مانگا ہوا؟ قرآن خود معجزہ ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار بذات خود معجزہ ہے۔ اسلام کے تحت آ جانے والی تبدیلی ایک معجزہ ہے۔ تو ہدایت کے لیے وحی کی ضرورت ہے، معجزوں کی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ بیان کر دی گئی کہ جو وحی پر ایمان نہیں لاتا وہ ایمان نہیں لائے گا، وہ مخالفت میں لگا رہے گا چاہے کہیں تک بات چلی جائے۔ تو دیکھ لیں آج تک چل رہی ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال جو ہے حیی بن اخطب ہے، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا، یہود کا اس وقت کا سب سے بڑا عالم تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کر ملا، اور اما صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی موجود ہے، تو کہتے ہیں جب میرے باپ اور چچا مل کر آئے تو میں کمرے کی چوکھٹ سے لگ کر کھڑی ہوگی کہ سنوں کیا ڈسکس کرتے ہیں۔ بنو قینقاع کا ہیڈ بھی تھا، وہ چیف بھی تھا، تو کہنے لگا کہ بھائی ان کے بھائی نے پوچھا چھوٹے نے کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں؟ تو کہنے لگا مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے موسیٰ کو سمندر پھاڑ کر راستہ دیا، اور یہ یہود کی سب سے بڑی قسم مانی جائے کہ یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت ہماری کتابیں دیتی ہیں۔ تو کہنے لگا پھر اب ہم کیا کریں گے؟ تو کہنے لگا مجھے اسی رب کی قسم ہے جب تک زندہ رہوں گا اس کی مخالفت کرتا رہوں گا، اور ایسا ہی کیا اس مرتے وقت تک اسلام کا دشمن ہی رہا۔ خیبر پر جب حملہ ہوا تو پھر یہ ایک جنگ میں مارا گیا، اور یہی کردار آج تک ان کا چلا آ رہا ہے یہود کا اسپیشل۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ باز نہیں آئیں گے جو وہی سن کر ایمان نہیں لائے، یہ مخالف ہی رہیں گے، یہ اسلام دشمن ہی رہیں گے تب تک جب تک اللہ ان کا فیصلہ نہیں کرے۔ وما، اور نہیں تفرقہ پیدا کیا الذین، ان لوگوں نے اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، الا مگر من بعد، اس کے بعد، ما، جب کہ جاءتہم، آ گئی تھی ان کے پاس، البینۃ، کھلی دلیل۔ تمام وہ لوگ جو کتاب دیے گئے انہوں نے کھلے دلائل کے آنے کے بعد تفرقہ بازی کی، فرقے بنائے، گروہ بندیاں کی۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیجئے کہ یہودی اور عیسائی کیا ہیں؟ اسلام کے دو فرقے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون سا دین لے کر آئے تھے؟ اسلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا لے کر آئے تھے؟ اسلام۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد فدا ہومی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے؟ اسلام۔ تو پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیت ایجاد کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیت ایجاد کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے شیعہ، سنی، وہابی، جو کچھ آپ کو پتا ہے بنا دیا گیا دین، اور فرقے در فرقہ۔ اور یہ سارے جو دین ہیں، یہ سارے جو مذاہب بنے ہیں اسلام کے اندر بنے، اور ان سب کے جد امجد کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو دراصل یہ سارے دین ابراہیمی کے گروہ ہیں، یہ سب دین ابراہیمی کے گروہ ہیں۔ کفار مکہ بھی دین ابراہیمی کا یہ گروہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو اختلاف رائے ان لوگوں نے کر رکھا ہے، یہ جو گروہ بنا رکھے ہیں عیسائیوں نے، یہودیوں نے، اور اب ہم نے بھی بدقسمتی کے ساتھ، تو اللہ کہتے ہیں یہ غلطی سے نہیں ہوا، میں نے انہیں واضح دلیلیں دے دی، وہی دے دی، کتاب اتار دی، توریت جیسی عظیم کتاب آئی یہود کے پاس، اور قرآن جیسی عظیم کتاب آئی ہمارے پاس، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے قرآن کو فراموش کر دیا اور ہم لوگوں نے اپنے من پسند معنی پیدا کر۔ تو آج ہم سب اپنے من پسند دین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنا اپنا دین بنایا۔ ابھی چھوٹی سی بات ہے اختلافات کی حقیقت سمجھنے کے لیے، حنفی لوگ جو بھی حنفی ہیں، سنی ہے نا، حنفی، سنی حنفی لکھا جاتا ہے۔ اچھا، اب حنفی کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس پر بڑی لڑائی ہوتی ہے، ٹھیک۔ اب سنی جو ہے وہ بخاری کو مانتے ہیں، صحیح بخاری کو مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب ہے، میری اس پر بحث نہیں ہے یا نہیں، وہ چھوڑ دیں، یہ اہل سنت سنی عالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے، بخاری اٹھائیے، جو ہے کتاب الصلاۃ کھولیے، اس کا باقاعدہ ٹاپک ملے گا آپ کو، باب رفع الیدین، تواتر سے حدیث ملیں گی، ایک حدیث آپ کو بخاری میں نہیں ملے گی جو یہ بیان کرے کہ رفع الیدین کینسل ہوا تھا۔ اچھا، مسلم کھولی، ترمذی کھولی،
ابن ماجہ کھولیے, ابو داؤد کھولیے, ساری جو آپ کی صحاح ستہ کہتے ہیں نا, ایکچولی ویسے صحاح ستہ نہیں ہے, صحیحین دو ہی ہیں, بخاری اور مسلم, باقی چار صحیح نہیں ہیں, یعنی کہ اس میں صحیح اور ضعیف مکس ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ صحاح ستہ کہتے ہیں. صحاح ستہ 6 کتابیں ہیں نا, ساروں کے بابو کتاب الصلاح کھولیے اور سب میں باب رفع الیدین چیک. صرف ترمذی میں آپ کو 2 حدیثیں ملیں گی جن میں صرف رفع الیدین کا ذکر نہیں, یعنی کہ جب نماز کا طریقہ بیان کیا گیا نا تو اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں آیا. یہ نہیں کہا کہ رفع الیدین کینسل ہوا, رفع الیدین کی کینسل کا کہیں بیان نہیں ملے گا, کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گا. تو پھر اختلاف کس بات پر ہے؟ اگر آپ سنی ہیں, آپ حنفی ہیں, آپ سنی ہیں, اور آپ مانتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب بخاری ہے, تو بخاری کے بیان کو کیوں نہیں مانتے؟ اچھا, دوسرا بڑا اختلاف, آمین کہنا. اٹھائیں بخاری, کتاب الصلاح کھولیں, باب آمین کھولیں, بخاری میں مسلسل روایتیں ملیں گی آپ کو کہ صحابہ زور سے آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی. 1-2 روایتیں نہیں, تواتر سے روایتیں ملیں گی, اور صحاح ستہ کی سب کتابوں میں ملیں گی, اور ایک روایت آپ کو نہیں ملے گی صحاح ستہ میں جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ آمین نہیں کہنا, یا چپ رہنا, یا زیر لب کہنا. تو پھر آپ سنی ہیں اور آپ صحاح ستہ کو مانتے ہیں, اور آپ بخاری کو سب سے اتھینٹک کتاب مانتے ہیں, تو پھر بخاری کی کیوں نہیں مانتے؟ ضد بغیم بینہم, باہمی ضد. اگر ہم مان لیں گے تو ہم چھوٹے نہیں پڑ جائیں گے اہل حدیث سے, ماننا پڑے گا نا, اہل حدیث عالم صحیح کہہ رہے تھے, تو ہم تو چھوٹے پڑ جائیں گے. اور سب سے بڑی بات, دکانداری کیسے چلے گی؟ مسجدیں تو ایسی چل رہی ہیں نا, یہ ساری مسجدیں بند ہو جانی چاہیے, ایک مسجد ایک بلاک میں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ رکھا. پورے اندرونی مدینہ میں مسجد نبوی تھی, اور بیرونی مدینہ میں مسجد قباء تھی. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 گھر منتخب کر دیے تھے کہ اگر بارش ہو یا زیادہ سردی کے دن ہو تو آپ عشاء کی نماز وہاں ادا کریں, یا بارش کی صورت میں نماز پڑھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مساجد نہیں بنوائی تھی, پھر جیسے جیسے مدینہ سپریڈ ہوا پھر ویسے ویسے مساجد تھا. ٹھیک ہے, تو مسجد پلانڈ ہونی چاہیے تاکہ لوگ گھروں سے نکلے, مسجد میں آئیں, اور ایک پورا جو بڑا بلاک ہے اس کے لوگ ایک دوسرے کو جانے, جماعت کا مقصد حاصل. یہاں تو مسجدیں ضد میں بنی ہوئی, اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا, فرقوں کا مرکز ہے مسجد. لہٰذا یہ مسجد اہل حدیث کی ہے, یہ مسجد بریلویوں کی ہے, یہ غوثیہ مسجد ہے. اللہ کی مسجد کہاں ہے بھائی؟ بیت اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ اس کے لیے کہاں ہے؟ بالکل جی, یہ 1.5 ہی کی مسجدیں ہیں, اور یہ سب ضد کی وجہ سے. اور جتنا نقصان ہمیں اس تفرقے نے پہنچایا, کسی دنیا کی طاقت نے ہمیں نہیں پہنچایا. وہ نقصان ہمیں یہودی نہیں دے سکے, عیسائی نہیں دے سکے, جو نقصان ہمیں ہماری باہمی اختلافات ہو. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن ہماری اپنی عقل کہاں ہے؟ دیکھیں, باہر والا اگر پنجابی میں محاورہ ہے, جیتا کوئی کہے کتا کان لے گا تو کان تے چیک کرو, تو اپنا قرآن تو چیک کریں. ہمارے پاس دلیل موجود ہے, ہمارے پاس برہان موجود ہے, ہمارے پاس بینہ موجود ہے. اس کو چھوڑ کر محض لوگوں کے پیچھے لگ کر اختلاف کرنا, اور اختلاف کرنے والے لوگ دراصل تو علماء ہیں. کیا ایک عالم یہ نہیں جانتا, ایک بریلوی عالم جب اٹھ کر یہ اصرار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کہنے والا گستاخ رسول ہے, کیا وہ نہیں جانتے کہ قرآن میں کتنی بار یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے, ما کانا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا انسان ہوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ان سے واقف نہیں تھے؟ جو روایتیں سناتے ہیں جھوٹی ہیں, ان کو علم نہیں؟ سب علم ہے جی, سب علم. لہٰذا یہ باہمی ضد ہے. دین کا سب سے بڑا نقصان تفرقہ بازی سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو, گروہ بندیاں مت کرنا. اور سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے دین میں گروہ اور فرقے بنا لیا, آپ کون سے کوئی لینا دینا نہیں. تو کوئی فرقہ نہیں جی, ہم صرف مسلمان, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمان.
ابھی لاسٹ ویک مجھے ایک بچی ملنے کے لیے، بڑی اچھی پیاری بچی تھی، تو کچھ کام وغیرہ کے سلسلے میں ڈسکس کرنے آئی تھی قرآن پڑھنے کے معاملے میں، تو مجھے کہنے لگی کہ آپ کس فرقے سے ہیں؟ میں نے کہا جی میں اسی فرقے سے ہوں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مجھے پہلے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس فرقے سے؟ فرقہ کیا ہوتا ہے؟ کون سا فرقہ؟ کیسا فرقہ؟ کہاں کا فرقہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمان چھوڑ کر گئے، جس فرقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہم اس فرقے کو ایکسپٹ کرتے ہیں، وہ فرقہ بتا دیں۔ چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ایک سٹیپ نیچے آ جاتے ہیں، ابو بکر، عمر، علی، عثمان، بلال، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ مجمعین، سارے صحابہ کون سے صحابی کون سے فرقے میں تھے ہمیں بتا دیں، جو ہمارے فیورٹ صحابی ہوں گے ہم ان کا فرقہ اپنا لیں گے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا تو پھر بعد میں یہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہمارے گھر میں؟ تو ہم کسی فرقے میں نہیں، ہم صرف مسلمان۔ جو ہمارے علماء ہیں جیسے امام ابو حنیفہ ہیں یا امام مالک ہیں یا امام احمد بن حنبل ہیں، انہوں نے فرقے بنانے کے لیے کام نہیں کیا تھا، انہوں نے لا پر، یہ جورسٹ تھے، لا ایکسپرٹس تھے، انہوں نے اسلامک لا کو کمپائل کیا، بنایا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اسٹیبلش کر کے گئے، اسی لا پر کام ہو رہا تھا، مگر اسے کتابی شکل دی، اس کو مدون کیا، اس کو تحریر شکل میں لے کر آئے، اور جو کرنٹ مسائل تھے ان کے اوپر ایشوز پر بحث وغیرہ کی، رولز وغیرہ کو لکھ کر پیش کیا۔ رولز بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اللہ نے بنائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے، انہوں نے صرف کمپائلیشن کی، اور انہوں نے کمپائلیشن کی علم کو محفوظ کرنے کے۔ اب جب وہ لوگ وفات پا گئے تو جن کو ان سے زیادہ محبت تھی انہوں نے ان کے نام پر پھر گروہ شروع کر دیا، انہوں نے گروہ نہیں بنا، وہ تو جیورسٹ تھے، انہوں نے تو کام کیا، اور پھر یہ 4 گروہ بنا دیے گئے، پھر یہ فتویٰ بھی لگا دیا گیا جو ان چاروں میں سے ایک میں ہونا ضروری ہے، نہیں جی کسی میں ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کو جس مسئلے پر لیگل ایڈوائس چاہیے ہو آپ ان چاروں کو، ان کے علاوہ بھی جو جیورسٹ ہیں، جو فقہا ہیں، ان کو آپ پڑھیں، اور جس کی رائے آپ کو مناسب لگے آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ تو ہمارے لازمی امور ہے نا، کلیئر ہیں، زیادہ تر 80%، 85% وہ امر ہیں جو متفق نہ لے، جن میں کوئی اختلاف نہیں۔ پھر اس میں 5% ایسے آتے ہیں جن میں احادیث تو موجود ہے مگر کسی نہ کسی سبب سے اختلاف رائے ہو گیا، تو اس میں آپ کو حق ہے، آپ کو جس کی رائے زیادہ صحیح لگے آپ قبول کر سکتے ہیں۔ پھر 10% ایسے معاملے آ جاتے ہیں جو نئے ہیں، جیسے فار ایگزامپل نوٹ، جو پیسے آپ استعمال کرتے ہیں، نوٹ، کرنسی کی شیپ چینج ہو گئی، تو اب اس کے لیے ہم قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ تو کوئی بات نہیں نکال سکتے، علماء کی رائے ہوگی نا۔ اسی طرح بھی جو ای کرنسی آئی ہے تو اس کے بارے میں جو رائے ہے، اب یہ رائے جو ہے یہ مختلف ریزنز کی وجہ سے جیورسٹ یا فقہا جو ہے وہ دیتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں یہ حق ہے کہ ہم جس بھی کی رائے کو زیادہ درست سمجھے ہم قبول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو باقی سارا علم تو طے ہے، لیکن اس پر گروہ بندیاں کرنا یہ محض ایک بیکار بات، یہ ہم نے کر رکھی، ان علماء بیچاروں نے نہیں کی تھی، انہوں نے دین کا کام کیا، اللہ ان کی خدمتیں قبول کرنا۔ لہذا یہ جو گروہ بندیاں ہیں یہ اس لیے کی گئی ہیں تاکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں، لوگوں کو لڑا سکیں، لوگوں سے اپنے مقاصد لے سکیں۔ اور بدقسمتی سے اس وقت تو ہمارے ہاں دینی تعلیم کا عام پیٹرن یہ ہے کہ پڑھایا ہی جو ہے وہ گروہ بندیوں کی بنا پر جاتا ہے، یعنی کہ جب آپ گریجویشن میں ہی آپ لکھتے ہیں جس جامعات میں میں نے گریجویشن کرنا ہے تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں، فارم کے اندر یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جعفری فقہ، کہ حنفی فقہ، یعنی 5 جو فقہ ہیں وہ دیے ہوتے ہیں، اور پھر آپ اس میں سے جو چوز کرتے ہیں وہ وہی آپ کو پڑھاتے ہیں، تو ذہن سازی تو وہی کر دیتے ہیں۔ مسلمان بن کر نکلتا کون ہے؟ اپنے اپنے گروہ کے ڈیفینڈر بن کر نکلتے، تو مسلمان بنیے، کیونکہ آپ نے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان لانے والو وصیت یاد رکھنا تم مرو تو بس مسلمان۔ تو یہی غلطی یہودیوں نے، عیسائیوں نے کی، اور وہی غلطی ہم کر چکے ہیں۔ اب ہم اس سے 100% تو نہیں نکل سکتے، لیکن اگر ہم 33% بھی نکل جائے نا، 1/3 ہمارا نکل جائے تو حالات چینج ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے الگ الگ دین نہیں اتارے، بلکہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے اختلاف رائے کیا جبکہ ان کے پاس دلیل آ چکی ہے۔ وما امیروا، نہیں وہ حکم دیے گئے تھے، الا مگر لیعبدوا اللہ، کہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین
خالص کرنے والے ہو لہو اسی کے لیے الدینہ دین کو. ان سب کو ایک ہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں, دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں. یہ ہے جی بنیادی بات. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن و انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, اور بدقسمتی سے ہم نے عبادت اور عبادات کو ہم معنی بنا دیا, ہم وزن کر دیا. حالانکہ عبادات, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ تو پلرز ہیں اس عمارت کو کھڑی کرنے کی جو اسلام کی عمارت ہے. اور اسلام کی وہ عمارت, اسلام کا وہ مکمل نظام حیات, وہ ضابطہ حیات جو ہر مسلمان سے اللہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, دیٹ از عبادت. میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے, میرا رہنا سہنا, میری خوشی غم سب اللہ کے تابع. اسی لیے ایک ماں کا بیٹا جنگ میں شہید ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے, وہ روتی نہیں ہے, وہ آنسو نہیں بہاتی. ایک بیوی بیوہ ہوتی ہے مگر وہ خوشی مناتی ہے, اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ الحمدللہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں. اللہ کا قانون ہے نا, اللہ کا نظام. تو پوری زندگی دکھ سکھ ہنسی غم سب اللہ کے حکم کے تحت ہوئی. پورا نظام حیات جس میں معیشت, معاشرت, ثقافت, سب کچھ اسلام کے قوانین کے تحت ہو, یہ ہے عبادت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں ہم نے سب قوموں کو ایک ہی حکم دیا, عبادت اللہ کی ہوگی, اللہ کی ہوگی. اور اس کی صفت کیا ہوگی؟ اخلاص, مخلصین لہ الدین, دین اس کے لیے خالص کر دیا جائے گا. اسی لیے فاتحہ میں اللہ نے یہ نہیں کہا نعبدو کا, ہم عبادت کرتے ہیں تیری, بلکہ کہا ایاک نعبد, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اللہ کی عبادت تو سبھی کرتے تھے, کفار مکہ بھی کرتے تھے. جس نے کہا نہیں کرتے تھے, کرتے تھے. بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانتے تھے. حج جب کرتے تھے تو اللہ کے لیے اور اللہ کے شریکوں دونوں کے لیے کرتے تھے. تلبیہ بھی یہی پڑھتے تھے, اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جسے تو نے شریک بنایا, اور پھر اپنے اپنے بت اٹھاتے تھے اس کو. قربانی بھی جب کرتے تھے تو دو قربانیاں کرتے تھے, ایک بیت اللہ کے رب کے نام اور ایک اپنے پیارے جو بھی لاڈلا ان کا بت ہوتا تھا اس کے نام. اور جب عشر نکالتے تھے, یہ نہیں کہ وہ زکوٰۃ وغیرہ نکالتے نہیں تھے, نکالتے تھے, عشر نکالتے تھے اپنی پیداواروں کا, اور خمس نکالتے تھے. جب نکالتے تھے تو اس کے دو حصے کرتے تھے, دو حصوں میں بانٹتے تھے اس کو, یہ اللہ کا اور یہ ہمارے محبوب شخصیت کا, جس کو بھی وہ مانتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مشرک قرار دیا اور ان کی ہر عبادت کو کینسل کر دیا. یہودی کیا اللہ کو نہیں مانتے, کیوں مشرک قرار پائے؟ کیا عیسائی اللہ کو نہیں مانتے, کیوں مشرک قرار پائے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک بنا. تو صرف عبادت مقصود نہیں ہے اللہ کی, یہ مقصود نہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے. ہندو بھی اللہ کو مانتے, کس نے کہا نہیں مانتے؟ وہ خالق کائنات کو ویشنو کہتے ہیں, اور وہ خالق کائنات کو مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ صرف خالق کائنات کو نہیں نہ مانتے, ان کا یہ ماننا ہے کہ ویشنو نے دنیا بنائی, اب وہ اپنے تخت پر براجمان ہے, دنیا کا انتظام اس نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا, یہ پانی برساتا ہے,